یہ تھوڑی سی تضاد والا نہیں ہے لوگ جس کے اوپر اکثر کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں کہ جنرل صاحب آ کے عام آدمی پارٹی لانچ کریں گے، تو اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ عام آدمی کے جو مسائل ہیں، عام آدمی کی جو مشکلات اور آزمائشیں اور چیلنجز ہوتی ہیں، اس ساروں سے میں گزر کے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ایک اس طرح کے سیٹ اپ میں آپ نے اپنی ساری عمر گزار دی، آپ نے مقام پایا، اب آپ آتے ہیں ایک دم شفٹ کر کے ایک پولیٹکس کے اندر، تو پولیٹکس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری جو پولیٹکس ہے پولیٹیشین کے لیے؟ سیاست کے ساتھ ساتھ لوگوں میں انشاءاللہ تربیت اور شعور کا بھی مادہ اجاگر کریں گے۔ گلگت بلتستان میں سر آپ ایسی کیا چیز عوام کو دیں گے جو باقی پارٹیز نہیں دے سکی ہیں؟ ہماری پارٹی اور دوسری پارٹی کی سوچ میں فرق یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ گراس روٹ کے لیول کو مشاورت کی بنیاد کے اوپر لے کر آئیں گے، اوپر ڈیسیجن میکنگ پہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ایک خاص شخصیت ہیں، میں تعارف کرائے دیتا ہوں، میں جنرل ریٹائرڈ محمد سعد کھٹک۔ ناظرین، پاکستان عام آدمی موومنٹ کے قائد ہیں، نئی پارٹی ہے، گلگت بلتستان میں بھی اس پارٹی کی لانچنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں جنرل ریٹائرڈ محمد سعد کھٹک صاحب سابق ایمبیسڈر ٹو سری لنکا بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے پکس کے نام سے، اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں ناظرین، لیکن وہ ہم تعارف میں نہیں بلکہ گپ شپ میں ڈسکس کریں گے۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے پاکستان عام آدمی موومنٹ کے اوپر آتے ہیں، آپ کی پارٹی ہے، آپ قائد ہیں، کیسے خیال آیا گلگت بلتستان میں اس پارٹی کو لانچ کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے دعوت دی بات کرنے کی۔ اور گلگت کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ شاید اتنا ہی پرانا ہے جتنی آپ سب کی یہاں جو آپ کی عمر کی سے بھی شاید زیادہ ہو۔ میں 86، 87، 88 میں یہاں پر رہا ہوں استور میں، اور بڑی مشکل وقت میں ہم نے ساتھ یہاں پر ٹائم گزارا۔ بار بار میں یہاں آتا رہا ہوں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال میں گلگت بلتستان کا رخ کرتا ہوں پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ پاکستان عام آدمی موومنٹ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان میں لانچ کیا کراچی میں جنوری اسی سال، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے پاکستان کے عام عوام میں سے قابل اہل محب وطن لوگوں کو گراس روٹ لیول سے نیچے سے اوپر کی جو ہے نا اصول کے تحت اس کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ پاکستان کے 99% عوام جو ہیں وہ اپنے تقدیر کے فیصلوں میں خود سٹیک ہولڈر بنے۔ گلگت کا رخ جو ہے نا اس لیے کیا کہ ہمارے تھنک ٹینک کا یہاں پر KIU میں ایک سیمینار تھا پکس کا، اور اس سیمینار کے حوالے سے پھر میں نے اپنے پارٹی کا بھی پروگرام اس میں ڈوٹیل کر دیا، اور گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ ابھی ہم نے یہاں لانچ نہیں کیا ہوا ہے، ہم نے یہاں پر اس وقت شروعات کر دی ہے آج انشاءاللہ، اور عنقریب جو ہے اسی سمر میں ہم ایک پراپر طریقے سے پاکستان عام آدمی موومنٹ کو گلگت بلتستان میں انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ پھر ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان عام آدمی موومنٹ یہاں پر بھی موجود ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ اس وزٹ کا صحیح۔ ایک آپ اجازت دیں تو ایک چپتا ہوا سوال پوچھوں؟ جی بتائیں۔ اکثر جو بھی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹیز لانچ ہوتی ہے تو عام آدمی ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کی بہتری کے لیے۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے پہ، میجر جنرل ریٹائرڈ، تو یہ تھوڑی سی تضاد والا نہیں ہے لوگ جس کے اوپر اکثر کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں کہ جنرل صاحب آ کے عام آدمی پارٹی لانچ کریں گے، تو اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ میری جدوجہد میں اور ایک موروثی سیاستدان کی جدوجہد میں کم از کم فرق آپ کو جو ہے نا، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس فرق کو ضرور جانیں گے کہ میری جس مقام پہ میں پہنچا ہوں، جو مقام میں نے حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے میری لائف کی سٹرگل ہے، میری زندگی کی سٹرگل ہے۔ میں جس مقام سے اٹھ کے، دیہاتی ماحول سے اٹھ کے، ایک دیہاتی اسکولوں میں پڑھ کے، ایک گورنمنٹ کی ہائی اسکولوں میں پڑھ کے، ایک عام کالج میں پڑھ کے، پھر 37 سال کا فوج کا جدوجہد جو ہے، پھر جا کر وہ پولیس رات کے ایک جدوجہد تھی، اس میں سے گزر کے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو عام آدمی کے جو مسائل ہیں، عام آدمی کی جو مشکلات اور آزمائشیں اور چیلنجز ہوتی ہیں، اس ساروں سے میں گزر کے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اس لیے مجھے اور ایک دوسرے
ایک ایسے بندے میں جس کا جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہوں، اس میں بڑا فرق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ایک پے بیک موڈ میں ہوں اپنی سوسائٹی کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، اپنی جڑوں کی طرف. تو اس سلسلے میں نے عام آدمی کو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اپنے علاقے میں، آپ کے اپنے علاقے میں بہت قابل لوگ ہیں، بہت اہل لوگ ہیں، بہت محب وطن لوگ ہیں، لیکن وہ یا استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یا ان کو موٹیویشن نہیں ہے، ان کو وہ انکریجمنٹ نہیں ہے کہ وہ آگے آ جائیں اور ایسی جگہوں پر پہنچیں جہاں پر پاکستان کے اور ان کے علاقوں کے ڈیسیجنز ہو رہے ہوں. تو یہ ہماری جدوجہد کا سر، ہماری پاک آرمی ڈسپلنڈ ہے، دنیا کی ریکگنائزڈ آرمی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اس طرح کے سیٹ اپ میں آپ نے اپنی ساری عمر گزار دی، آپ نے مقام پایا، اب آپ آتے ہیں ایک دم شفٹ کر کے ایک پولیٹکس کے اندر، تو پولیٹکس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری جو پولیٹکس ہے پولیٹیشین کے لیے؟ تربیت تو دیکھیں جی، شعور جو ہے، ہم خود جب بچے تھے، آپ لوگ شاید نہیں ہوں گے، ابھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. ابھی جو تعلیم ہے نا، اب تعلیم بہت ہو گئی ہے لیکن شعور جو ہے نا ختم ہو گیا ہے معاشرے میں سے. پرانے زمانے میں یہ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی تھی، تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے تھے. ابھی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تربیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی میرے گاؤں میں بے تحاشا پی ایچ ڈی ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے گاؤں میں اس وقت ماسٹرز بڑے گنتی کے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس وقت عزت اور وقار کا جو رشتہ تھا بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان، اس وقت جو شعور تھا لوگوں میں، وہ شعور ختم ہو گیا. تعلیم بہت آ گئی. میں نے کہا پی ایچ ڈی ڈگری آج اس وقت میرے گاؤں میں موجود ہے، لیکن یہ کہ شعور اور معاشرے کی چھوٹے بڑے کی جو عزت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جدوجہد کے ذریعے ہم لوگوں میں اپنے وہ پرانے ویلیوز جو ہیں، بڑے اور چھوٹے کا جو وقار اور پیار اور محبت کا ایک رشتہ ہے، وہ بھی ہم دوبارہ واپس ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں کو تعلیم اور لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، اور ہم اسی سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے. سیاست کے ساتھ ساتھ لوگوں میں انشاءاللہ تربیت اور شعور کا بھی مادہ اجاگر کریں گے. کیا آئیڈیالوجی ہوگی سر آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں، ہمارا تو میں ہمیشہ بات یہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا نامکمل ایجنڈا جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. قائد اعظم کا نامکمل ایجنڈا کیا تھا؟ قائد اعظم کا نامکمل ایجنڈا یہ تھا کہ ہمارے جو قوانین ہیں، سسٹم ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے تعلیم میں ہماری ویلیوز اور ہمارے اقدار کا جو ہے نا عمل دخل ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کو سود سے پاک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام آدمی جب تک 99% جو عام آدمی ہے، جب تک وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، ڈیسیجن میکنگ میں ایز اے اسٹیک ہولڈر نہیں جاتا، یہ جو موجودہ ہمارے سیاستدان ہیں جو عام لوگ نہیں ہیں، 1% لوگ نہیں ہیں، ہمارے عام لوگوں کے جو ایشوز ہیں، عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یہ ایشوز جو ہیں ہمارے لیڈرز کے ایشوز ہی نہیں ہے، نہ ان کی اولادوں کے ایشو ہے، جہاں وہ 99% لوگوں کے ایشوز ہیں. اس لیے 99% لوگوں میں سے جب تک ہم لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کر کے آگے نہیں لے کر جائیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. گلگت بلتستان میں سر آپ ایسی کیا چیز عوام کو دیں گے جو باقی پارٹیز نہیں دے سکی ہیں؟ کیوں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم انشاءاللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی اور دوسری پارٹی کی سوچ میں فرق یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ گراس روٹ کے لیول کو مشاورت کی بنیاد کے اوپر لے کر آئیں گے، اوپر ڈیسیجن میکنگ پہ. جب گلگت بلتستان کے اپنے ہی لوگ اپنی ہی مشاورت کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی کے ایجنڈے کے نیچے ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں اوپر آئیں گے، تو وہ کیسے گلگت بلتستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ فیصلے کریں گے، یا کیسے وہ گلگت بلتستان کے انٹرسٹ کو اگنور کریں گے. تو ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم گراس روٹ سے لیڈرشپ کو مشاورت کی بنیاد کے اوپر، لوگوں کی مشاورت کی بنیاد پر لے کر آئیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہماری پارٹی کی سوچ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے اکثریتی لوگوں کی سوچ ہے، رائے ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے، چاہے وہ آئینی ایشوز ہیں، چاہے وہ دوسرے گورننس کے حوالے سے ایشوز ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اس لیے انشاءاللہ ان کو ہم
میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی اسلام آباد میں بیٹھ کے میں آپ کے مسائل کا اور آپ کے انٹرسٹ کا میں سفیر ہوں گا انشاءاللہ. آپ کی پارٹی میں کس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں سر؟ جو لیڈرز جن کو آپ ٹکٹ دیں گے الیکٹیبلس، عمران خان صاحب نے شروع میں کچھ اور کہا، بعد میں پھر وہ بھی آ گئے جی الیکٹیبلس، پھر کہا کہ جی ہمیں کہاں سے فرشتے ملیں گے، تو فرشتے تو نہیں ملیں گے. آپ کس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ آپ کے لیڈرز ہوں گے جو. پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ آج ہم نے میٹنگ کی ہے، ہم نے اس میں یہی فیصلہ کیا کہ ہمارے ضلعی کی جو تنظیم، ضلعی لیول پہ تنظیم بنے گی، ہمارے لوگوں کن لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے، ہمارے اس پارٹی کے جو سٹرکچر ہوگا ان لوگوں نے فیصلہ کرنے ہیں کہ ان کو لیڈ کرنا مختلف ٹیئرز کے اوپر، لوکل باڈیز کے لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر، فیڈرل لیول کے اوپر کس آدمی نے لیڈ کرنا ہے. وہ ڈیسیجن میکنگ ان کی آپس میں سر وہ جو لیڈرز کس طرح کے ہوں گے؟ اب سوال یہ ہے، سوال یہ کہ لیڈر جو ہمارے ہوں گے، مجھے الیکٹیبلز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ تو میرا ایسی شرط تو نہیں ہوگی کہ پڑھے لکھے ہوں، بی اے ہوں، ایف اے ہوں، ایماندار ہوں، پورے اترتے ہوں، مطلب کس طرح کے؟ یہ شرط تو ہوں گے کہ جی پڑھے لکھے بھی ہونے چاہیے، ایماندار بھی ہونے چاہیے، کیریکٹر والے بھی ہونے چاہیے، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے. یہ لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ بہت بڑے خاندان کا ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ بہت بڑا پیسے والا ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ جی الیکٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لیکن بندہ کریکٹر والا ہونا چاہیے، بندہ بندی کریکٹر والا ہونا چاہیے، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ہیلپ کرنے کا، لوگوں کو جو ہے نا سرو کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے. تو اگر یہ ایٹریبیوٹس بیچ میں ہیں تو میں الیکٹیبل کی جو کوالٹی ہے یا دولت کی جو کوالٹی ہے یا بہت بڑے خاندان کی جو کوالٹی ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ سیکریفائز کروں گا. سر آپ کی پارٹی اس وقت کس پوزیشن پہ ہے گلگت بلتستان میں؟ اگرچہ بہت نئی پارٹی ہے، مطلب میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ آگے الیکشن ہو سکتا ہے وفاق کے ساتھ نیکسٹ ایئر ہوں، تو کیا اس صورت میں گلگت بلتستان سے آپ کی پارٹی الیکشن میں گلگت بلتستان میں اس پارٹی کے حوالے سے یہ میرا پہلا وزٹ ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنا اعتماد مجھے یہاں پر گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر ہے اپنے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی، مجھے اپنے ضلع کے لوگوں کے اوپر نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا وزٹ ہے اس کا جو امپیکٹ انشاءاللہ آپ کے توسط سے جو گلگت بلتستان کے لوگوں میں جائے گا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگلا الیکشن جب آئے گا ہماری پاکستان عام آدمی موومنٹ انشاءاللہ ایک میجر پارٹی کے طور پر سرفیس ہوگی انشاءاللہ. میں یہ یہاں پر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. زبردست. سر ایک رسمی سا سوال ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہاں پہ بڑی ترقی ہوئی، یونیورسٹی بنی، سڑکیں بنی، اور ان کو بڑا سپورٹ بھی تھا، پورے پاکستان کی طرح یہاں سے بھی بڑا سپورٹ تھا. تو اسی کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آرمی کے پرسن کو جو کہ اب پولیٹیکل پارٹی میں، پولیٹیکل ایرینا میں آ کے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، تو لوگ شاید اسی اینگل سے دیکھیں کہ نہیں ان کی دور میں ترقی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ والا سینٹیمنٹ آپ یہاں پہ کیش کرنا چاہیں؟ ایک تو دیکھیں بات یہ کہ آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 80,000 تو ہمارے یہاں پر ریکارڈڈ ہمارے غازی ہیں فورسز کے، پھر کتنے ہمارے شہداء ہیں یہاں پر، ان کے شہداء کی فیملیز ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سارے ان تک ہمیں صرف پہنچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کی زبان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو سب اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے نیریٹو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنا منشور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ فوج کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے لوگ ہماری طرف انشاءاللہ ہماری، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ضرور اس چیز میں ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یار ایک پرانا سابقہ فوجی آدمی بات کر رہے ہیں یا ایک روایتی سیاستدان بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا لگاؤ ہے، پیار ہے اور ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ ایک اور فیکٹر ہوگا جو کہ ہمارے فیور میں انشاءاللہ جائے گا. تو سر پاکستان کے پولیٹکس پہ ضرور آ جائیں گے کیونکہ آپ آرم فورسز کے ٹاپ پہ رہے ہیں. آج کل عمران خان صاحب کا جو ایک اسٹیٹمنٹ پورے پاکستان میں بچہ اس کو پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کہے جو کہ شاید مناسب نہیں تھے، پاکستان ٹوٹنے کی بات کی، آرمی کے حوالے سے بات کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں بحیثیت ایکس آرمی مین؟ ان کی اسٹیٹمنٹ کو جی ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، میں یہ افسوس کی بات ہے، میں افسوس ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو جتنا گڈ ول ملا، جتنا سپورٹ ملا، شاید وہ اس سپورٹ کو اگر وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا اور اپنی اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اپنی ود ان اس پارٹی اگر وہ بہتر طریقے سے مینیج کر لیتے، اور یہ ٹائم جو ان کو ملا اور ایک موقع جو ان کو ملا اور ایک سارے اداروں کی طرف سے ان کو ایک سپورٹ ملا، میرے خیال میں اس کے اوپر انہوں نے کیپٹلائز نہیں کیا. اور انہوں نے جو ہے نا اپنے اس کو اپنی کمزوری یہ تھی کہ پوری پارٹی اتنے عرصے سے جو ہے نا ایک اسٹرگل میں تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے
ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ مختلف فیلڈز میں ڈیلیور کر پاتے بیساکھیوں اور سپورٹ کے بغیر، تو جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ کل سر بشام میں شانگلہ میں انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ پاور پاکستان کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ جی، تو آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اپنے اندر یہ ایٹریبیوٹس پیدا کرنی چاہیے، اپنی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ملک کو بہتر طریقے سے لیڈ کر سکے، اپنے عوام کے اعتماد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اگر ان میں وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں تو پھر آٹومیٹکلی بات ہے کہ ویکیوم تو خلا تو کسی جگہ پر نہیں رہتی، خلا تو فل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کی کمزوری کی وجہ سے ایک اور ادارہ جو ہے وہ خلا کو فل کرتا ہے اور ملک کے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا بہتر طرف کرنے کی کرتے ہیں، وہ اس میں اس ادارے کی وہ نہیں ہے، خامی نہیں ہے، آپ کی کمزوری ہے۔ رائٹ، ٹھیک، بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں آنے کے لیے، اور ہماری نیک خواہشات آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔